شریف جو ہے اس میں اللہ نے تذکیر بھی آیا اللہ اس کا ذکر کیا ہے، جبکہ سورہ آراف میں اللہ نے تذکیر بھی ایام اللہ کہا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کا جو ہے اجمالی تعارف میں نے ابتدائی طور پر جب تراویح کی نماز شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت ذکر کر دیا تھا۔ دیکھیے کہ تذکیر بھی آیا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں یاد دہانی کروا رہا ہے، اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ رکوع نمبر 11 میں پڑھ رہا ہوں، اور آج میں اس رکوع کو بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اپنے سامعین اور ناظرین کے سامنے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے پھاڑنے والا۔ لفظ پہ غور کرتے جائیے گا، قرآن ہے اور کس گہرائی کے ساتھ ایک ایک چیز کو واضح کر رہا ہے۔ وہی ہے پھاڑنے والا، دانے اور گٹلی کو نکالنے والا۔ یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندے کو مردے سے، ومخرج المیت من الحی، نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ فأنا توفکون، یہ ہے اللہ، پس کدھر تم بہہ کے چلے جا رہے ہو۔ توجہ دلوائی، کون ہے جو زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو نکال رہا ہے؟ فالق الاصباح، وہ نکالنے والا ہے صبح کے صبح کو رات کی تاریکی سے۔ رات ہو جاتی ہے اور پھر صبح ہوتی ہے، یہ کیسے نکل رہا ہے یہ قرآن بیان کر رہا۔ وجعل اللیل سکنا، اب اس نے جو رات اور دن کا ذکر کیا اس کا پرپس بھی بیان کیا ساتھ ساتھ، کہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، حکمت والا ہے، حکیم ہے، عزیز ہے، رحیم ہے، اس کے ساری صفات ہیں۔ وہ پیدا کرنے کے بعد ان چیزوں کی وضاحت بھی کر رہا ہے کہ میں نے رات کو کیوں پیدا کیا۔ وہ کہتا ہے وجعل اللیل سکنا، اور بنایا ہے اس نے رات کو آرام کے لیے۔ جو اس میتھڈ کے خلاف چلے گا وہ بے آرام ہو جائے گا۔ یہ قرآن کے میتھڈ کو سمجھیے گا۔ والشمس والقمر، رات ہی کا ذکر کیا، دن کا نہیں کیا۔ رات کا ذکر کرنے کے بعد والشمس پر آ گئے۔ والشمس والقمر، بنایا سورج کو، قمر چاند کو، حسبانا، کیا سے بنایا؟ حساب کے لیے، حساب کے لیے بنایا۔ یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، سب سے زبردست، سب کچھ جاننے والے کا، اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو۔ اچھا، اللہ نے سورج اور چاند کو بنایا، حساب کے لیے بنایا۔ اسی سے آپ اپنے سال، ماہ و سال کا تعین کرتے ہیں۔ اگر سورج اور چاند کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں، آپ کے سارے کیلنڈر زیرو ہو جائیں گے۔ کیلنڈر ڈیپینڈڈ ہے ان دونوں کے آنے اور جانے سے۔ دیکھیے آپ نے قرآن، یعنی ابتدائی طور پہ جب اللہ نے تخلیق فرمایا تو اس سب چیزوں کا پرپز رکھا تھا، انسان اس کو پاتا ہے اور اسی کو مینیج کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو مرتب کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ سیدھی راہ معلوم کر سکو۔ کیسے سیدھی راہ معلوم کر سکو؟ اس کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ تم سمندری راستوں میں جاتے ہو، اور سمندروں میں تمہیں راستے نہیں پتہ، وہاں روڈ نہیں بنے ہوتے، وہاں پر کوئی راستے نہیں ہوتے، کیسے جاؤ گے؟ تمہیں کیسے پتہ چلے گا یہ مشرق ہے یا مغرب ہے، یہ شمال ہے یا جنوب ہے؟ تم قطب شمالی کی طرف جا رہے ہو، قطب جنوبی کی طرف جا رہے ہو، تم کون سے بلاد کی طرف جا رہے ہو؟ کہا ہم نے اسٹارز کو، ستاروں کو بنایا تاکہ سیدھی راہ معلوم کر سکو، اور اسی کے ساتھ ہی بیان کیا فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ جب تم خشکی میں بھی بھٹک جاتے ہو جنگل میں اور راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا تو تم کیسے نکلو گے؟ ان گہرائیوں سے، ان بھول بھولیوں سے کیسے نکلو گے؟ تو تمہارے لیے ہم نے ہدایت کے لیے ستارے رکھے ہیں، تم ستاروں کو دیکھو اور اس کے بعد ان راستوں کا تعین کرتے ہوئے اپنے منزل کی طرف چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دیے دلائل ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے کھول کر بیان کر دیے ہیں دلائل جو علم رکھتے ہیں۔ دعوت کس کو دی ہے؟ جاہلوں کو نہیں، جو علم رکھتے ہیں، علم کے متلاشی، علم سے محبت کرنے والے، ان کو دعوت دی ہے، جہالات کو تو نہیں دی ہے نا۔ اب اس میں غور جو کرے گا اس کے لیے دریچے کھولیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، پھر دیکھیے مضمون دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے۔ ریپیٹ ہو رہا ہے موضوع، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے سورہ بقرہ سے لے کر، تو اس کا مطلب کتنا اہم ترین موضوع ہے، جس موضوع کو آج سب و تاج کرنے کے لیے پوری سائنسی
اور ٹیکنالوجی دنیا جو ہے وہ لگی پڑی ہے کہ انسان بندر ہے، انسان کا وجود ایسے ہے، اور قرآن بار بار اس کو اچھا میں ایک بات عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے گا. قصہ آدم و ابلیس قرآن کریم میں 7 مقام پر ذکر کیا گیا. کتنے مقام پر؟ 7 مقام پر. اب ایک مرتبہ اللہ بیان کر دیتا بات کافی تھی، لیکن 7 مقام پر بار بار ریپیٹ. جیسے یہ مضمون ہے اللہ نے یا سورہ نساء ابتدا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، پھر جناب یہاں پر آئے وہو الذی انشأکم من نفس واحدہ، موضوع پھر آ گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّ سورہ بقرہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہم نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا. آدم علیہ السلام کا ذکر کیا. تو بار بار اس کو کیوں ریپیٹ کرتا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ اسلوب ہے قرآن کا کہ جب مضمون اہم ہوگا تو بار بار تکرار کرتا ہے اللہ، تاکہ ذہن نشین ہو جائے، ذہن سے اوجھل نہ ہو جائے. اس لیے ان مضامین کو جو بار بار آتے ہیں ان مضامین کو ذہن میں رکھنا، چونکہ انہی مضامین کے اوپر آج کے جتنے بھی ملحد ہیں، لبرلز ہیں، ریشنلزم، فیمنزم، جتنے لوگ ہیں وہ انہی تمام موضوعات پر ہی بحث کرتے ہیں جن کا ذکر بار بار قرآن میں کیا گیا ہے. یہ بات کو یاد رکھیے گا. آگے چلیے کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ. بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے اس کے لیے دلیلیں ان لوگوں کے جو حقیقت کو سمجھتے ہیں، یفقہون، جو حقیقت کو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے. یتدبرون، یفقہون، یہ بار بار جو الفاظ ہیں یہ قرآن کا وتیرہ ہے. یہ صرف قرآن ہے جو آپ کو دعوت دیتا ہے غور کرنے کی. تو غور کرنا کس کا کام ہے؟ سائنسدانوں کا، سائنٹسٹ کا. لہٰذا جو سائنسدان ہیں وہ غور کرتے ہیں. تو اب قرآن سائنسی موضوعات کو بیان کرتا ہے، قرآن سائنس کی مخالفت نہیں کرتا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے اتارا بادل سے پانی تو ہم نے نکالی اس کے ذریعے فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اگنے والی ہر شے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے نکال لی اس سے ہری ہری بالیں، نکالتے ہیں اس سے خوشیں ہیں، یعنی کہ گندم ہے، دیگر چیزیں ہیں وہ نکالتے ہیں، اور ایک دوسرے پر وہ چڑھے ہوئے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے سے اس کی جو ساخت ہے. میں اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ایک آپ کو ٹائٹل عنوان دوں گا تاکہ آپ اس پہ غور کیجیے گا. ان الفاظ پہ غور کیجیے. یہ ساخت بیان کر رہا ہے، ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے ہیں. یہ الفاظ قرآن کے ہیں، بالکل واضح ترین الفاظ ہیں قرآن کے، اپنے طرف سے بات نہیں بیان کی جا رہی ہے. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور نکالتے ہیں کھجور سے اس کے گھابے سے گچھے نیچے جھکے ہوئے ہیں. گچھوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، گابھوں کا ذکر ہے، اور ان کے پروسیس ہیں جو کھجور کے حوالے سے جانتے ہیں. رطب کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تمر کسے کہتے ہیں. یعنی یہ جو کھجور ہے ان کھجور کے بھی مختلف قسم کے مراحل ہیں. ابتدائی مراحل کچھ ہوگا، پیلا ہوگا تو کچھ ہوگا، اس کے بعد تھوڑا سا رسیلا ہوگا تو کچھ ہوگا، اس کے بعد پھر جناب وہ سوکھے گا تو کچھ ہوگا. تو یہ 4-5 مرحلوں کے بعد، اور ہر ایک کا علیحدہ نام ہے. قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم نے نیچے گچھے لٹکے ہیں، جھکے ہیں، ہم نے پیدا کیے ہیں. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ، ہم نے باغات انگور اور زیتون کے، والرمان اور انار کے. سبحان اللہ. جن چیزوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے خاص ہیں، ان کا استعمال رکھنا بھی چاہیے. انار کے بارے میں حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انار کے اندر ایک دانہ جو ہے وہ جنت کا ہوتا ہے. ہر انار کے اندر ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے. اس لیے اگر انار کا دانہ گر جائے تو اسے اٹھا کے کھا لو، ہو سکتا ہے جنت کا دانہ گر گیا ہو. تو یہ حدیث مبارکہ میں آیا. قرآن نے بیان کیا مشتبہ وغیرہ متشابہ، اور انار کی بعض شکل و ذائقے میں ایک جیسے ہیں، بعض الگ الگ ہیں، مختلف قسم کے. کوئی جناب آپ دیکھیں کہ قندھاری انار ہے، کوئی جناب کہیں کا انار ہے، کوئی لال ہوتا ہے، کوئی سوکھا ہوا ہوتا ہے، کسی کو آپ اندر سے دیکھتے ہیں تو وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے، تھوڑا ترشی ہوتا ہے، کوئی وائٹ کلر کا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ شکل، مختلف شکل و ذائقے میں ایک جیسے ہیں، بعض الگ الگ ہیں. دیکھو انظروا الی ثمرہ، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ دیکھو. پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ تو پڑھتا ہے انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، وہ پڑھ کے تو گزر گیا، ثواب مل گیا. لیکن مضمون کیا ہے؟ مضمون ہے کہ دیکھو ہر درخت کے پھل کی طرف جب وہ پھلدار ہو، اور دیکھو اس کے پکنے کو کہ بے شک
ان میں نشانیاں ہیں ان کے لیے، اس کی قدرت کاملہ کی، اس قوم کے لیے جو ایماندار ہے. میں نے ترجمہ آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا. اس نے کہا دیکھو، دیکھنے بعد کہا جب وہ پھلدار ہو جائیں، الگ الگ ہر درخت کے پھل کی طرف دیکھو، جب وہ پک جائیں، پکنے کے بعد بے شک ان میں نشانیاں ہیں. کیا ہے ان میں؟ کیا ہے اس میں؟ اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا. اب یہیں ٹھہر گئے. اب ہم لیتے ہیں اگلا رکوع 16. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تقریباً ملتا جلتا رکوع ہے. یہاں پر کچھ اور چیزوں کا ذکر ہوگا. اچھا، یہ ٹوٹل آپ دیکھیں اس میں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. بادل ہے، پانی گر رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے گندم ہے، ہری ہری کھوشے ہیں، بالیاں ہیں، چڑے ہوئے ہیں، کھجور ہے، زیتون ہے، رمان ہے جی، پھلدار درخت ہیں، سیدھے کھڑے ہوئے ہیں. پھر اب تھوڑا اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. کیا فرمایا؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ. رکوع دیکھیں بیچ میں 11ویں کے بعد 4 رکوع کے بعد پھر 16ویں رکوع میں ہم آ جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ. اور وہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں باغات، کچھ چھپروں پر چڑھائے ہوئے. وہاں پر اسٹریٹ جو درخت تھے اس کا ذکر کر دیا. بعض درخت وہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض وہ ہیں جنہیں سہارا چاہیے ہوتا ہے، وہ بیل ہوتے ہیں، ان کا ذکر کر دیا. کہا کہ وہ چھپروں پر چڑھائے ہوئے ہیں. وغیرہ معروشات، اور کچھ بغیر اس کے. والنخل والزرع مختلفا، اور کھجور اور کھیتی الگ الگ ہیں، کھانے کی چیزیں. اکلہ والزیتون والرمان متشابہا. زیتون اور انار جو شکل میں ایک جیسے ہیں اور ذائقے میں مختلف ہیں. یہ بتا دیا قرآن نے. وہی دیکھیں موضوع پیچھے بھی آیا تھا، بار بار ریپیٹ کیا گیا یہاں پر دوبارہ سے. کیوں؟ ذہن میں رہے گی بات کہ اگر اللہ تعالیٰ بار بار کسی موضوع کو ریپیٹ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ موضوع بڑا اہم ہے، ورنہ ایک دفعہ بیان کرنا کافی تھا. قرآن جو ہے وہ کسی چیز کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے نہیں آیا. لیکن اگر بار بار کسی کو ذکر کر رہا، یہ قرآن ہے، کتاب ہدایت ہے. کیا ہے یہ؟ تو ہدایت ملے گی نا اس سے، کہ اگر اس رکوع کو بھی پڑھ رہے ہیں، اس رکوع کو بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہدایت ہے. اگر اس رکوع میں پڑھا تو اس میں بھی پڑھا، تو ہدایت بڑھنی چاہیے. تو ہدایت کیسے بڑھے گی میں آپ سے عرض کروں گا. ایک جیسے ہیں اور ذائقے میں مختلف ہیں. کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ. کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھلدار ہو، اور ادا کرو اس کا حق جس دن وہ کٹے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ اور اس کا عشر ادا کر دو. ولا تسرفوا، اور فضول خرچی نہ کرو. جتنا کھانا ہے اتنا کھا لو، کھا کے آدھا کھا لیا اور باقی پھینک دیا، یہ اسراف ہوگا. مچھلی ہے جتنی جال میں آ جائے لے لو، جتنا کھانا ہے اتنا کھا لو. ایسا نہیں کہ جناب ان مچھلیوں کو تو بہت سارا لے لیا اور بعض کو پھینک دیا. پھل بھی جتنا توڑا ہے، کھانے کی ضرورت ہے اتنا نکال لو. اور حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کبھی کسی بہتے ہوئے نہر پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو وہاں پر بھی اسراف ہوتا ہے. تو کہا آقا کیسے؟ کہا جتنا پانی استعمال کرنا اتنا کرو، اگر ایکسٹرا کرو گے تو اسراف ہوگا. جتنی ضرورت ہے اتنی کرنا، اور ضرورت سے زیادہ کرنا اسراف ہے. اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. اس لیے انسان کو اعتدال پر مبنی رویہ اختیار کرنا چاہیے کھانے پینے کے اندر بھی. موضوع بڑا زبردست ہے، آگے آ رہا ہے، جب کھولوں گا تو آپ کو لطف آئے گا. آگے بیان کیا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ جن کو پسند نہیں کرتا ان میں سے ایک ناپسندیدہ رویہ اس کا ذکر کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو. فضول خرچی کرنے والے کو اللہ پسند. اللہ کے پسندیدہ بندوں کا بھی قرآن میں ذکر ہے اور اللہ کے ناپسندیدہ بندوں کا بھی ذکر ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ مائدہ کے اندر جو کلائمیکس بیان کیا گیا تھا 7ویں رکوع کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا، تو وہاں پر بھی 3 کیٹیگری بیان کی گئی. جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرتے، کافر، ظالم، فاسق. دیکھیں اس طرح ترتیب سے ان کے احکام بھی قرآن بیان کرتا رہتا ہے. اچھا پھر بیان کیا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً. مزیدار موضوع آگے آ رہا ہے. اور پیدا فرمائے ہیں بعض مویشی. اب نباتات باٹنی کے بعد اب زولوجی کی طرف آ جائیے. ابھی تک تو باٹنی تھی نا کہ بھائی بیل ہے، درخت ہے، اور اس میں آپ جو پڑھتے ہیں فوٹوسینتھیسس ہے، اور اس کے جو بھی ہے اووری ہے، آپ جو پڑھتے ہیں
یہ تو اس وقت زمانے کے اندر قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، احادیث میں بیان کیا گیا. اگر ہم احادیث کے، ایک بڑا طویل ترین موضوع ہے اور بڑا دلچسپ موضوع ہے، پڑھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے بہت ہی کانوں کو بھانے والا موضوع ہے. اب اللہ نے زولوجی کو بیان کیا. کیا؟ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور بعض مویشی بوجھ اٹھانے والے اور بعض زمین پر لٹا کر ذبح کرنے کے لیے. جو مویشی بنائے گئے ان کی دو کیٹیگری بیان کی گئی. بعض جسے تم بار برداری کے کام میں استعمال کرتے ہو، اور بعض وہ ہے جن کا تم گوشت کھاتے ہو، ذبح کرنے کے بعد گوشت کھاتے ہو، ان کے دودھ کو تم پیتے ہو، ان کے یعنی اپنی صحت کے لیے استعمال کرتے ہو. اور بعض کو تم اپنی طاقت سے زیادہ چیز اٹھا نہیں پاتے تو ان جانوروں پر ڈالنے کے بعد، یعنی ایک اونٹ پر ڈال دیتے ہیں آپ، تو اونٹ پر ڈال کر اونٹ کئی انسانوں کا بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے. اور اگر پیچھے گاڑی لگا دی جائے تو پھر کتنی طاقتور جناب وہ مخلوق ہے کہ وہ کھینچتے ہوئے، گدھے کو دیکھ لیں آپ، بیل کو دیکھ لیں آپ، ہاتھی کو دیکھ لیں آپ، کتنا طاقتور جانور ہے. تو اس سے بار برداری کے کام بھی لیے جاتے ہیں. کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے. کتنے جوڑے؟ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے بنائے. بھیڑ کے 2 ہیں، بکری کے 2 ہیں، اور پھر جناب اونٹ کے 2 ہیں اور گائے کے 2 ہیں. تو یہ جوڑے بیان کیے. اب میں یہاں پر رک کر، کیونکہ اب زیادہ آگے تفصیلات زیادہ ہیں، میں یہاں پر رک کر صرف یہ 8 جوڑوں کا ذکر کیا. کیوں؟ اللہ نے پورے ڈیزائن کو بیان کیا. یعنی کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ان دونوں کے دونوں رکوعات کے اندر ڈیزائن کو بیان کیا گیا ہے. جو چیزیں پیدا کی گئیں ان کے ڈیزائن کو بیان کیا گیا ہے. ڈیزائن تو جب نر اور مادے کے ڈیزائن کو بیان کیا، بھیڑ سے اثنین ومن المعز اثنین، 2 نر 2 مادے. بکری سے 2 نر 2 مادے. آپ پوچھئے کیا دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں، یا جس نے یہ ہوئے ہیں اپنے اندر 2 ماداؤں کے رحم؟ تو بتاؤ مجھے علم کے ساتھ، اگر وہ سچے ہیں تو تم اپنے طور پر، یہ بات ہو رہی ہے مشرکین سے، وہ اپنی مرضی سے ماداؤں کو، نروں کو کہتے ہیں یہ مادے جو ہے نا یہ حرام ہو گئے، یہ نر جو ہیں یہ حلال ہو گئے، لہذا چھوڑ دو بھائی اس کو. اسی طرح جو گاؤ ماتا، دیکھیں نا آپ، یہ بھی کیا کہتے ہیں، یہ گائے ہماری ماتا ہے، ماں ہے. اب یہ نہیں کھاتے اس کو. اب قرآن کہتا ہے کہ تم کو اللہ نے جن چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے تو تم نے اپنی مرضی سے کیسے اس کو حرام کیا ہے؟ تم کون ہوتے ہو اس چیز کو حرام کرنے والے؟ مادے کو اور نر کو. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تمام تصورات اس زمانے میں بیان کیے گئے. آج کی دنیا میں تو یہ موضوع کوئی نیا موضوع نہیں، پرانا ہے. اگر آپ پڑھیں گے قرآن کو نا تو ذہن کھلتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن میں غور ہی نہیں کیا. ہم غور کرتے تو ہمارے دماغ کھلتے. اب دیکھیں ڈیزائن کے اعتبار سے ہر چیز کو اللہ نے، جانوروں کا ڈیزائن علیحدہ بنایا، اس میں نر کا ڈیزائن علیحدہ، مادے کا ڈیزائن علیحدہ. اب اپنے پر غور کیجئے، اللہ رب العزت نے انسانوں میں نر بھی بنائے، مادہ بھی بنائے، میل اور فیمیل کا ڈیزائن چینج کیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیے فیمیل جو ہے انسانوں میں، ان کا ڈیزائن انڈور ڈیزائن ہے جو اللہ نے بنایا ہے. اب میں یہاں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. انڈور ڈیزائن بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو میل ہے ان کا ڈیزائن آؤٹ ڈور بنایا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ انڈور اور آؤٹ ڈور میں فرق یہ ہے کہ خواتین جو ہیں، جو انڈور جس کا ڈیزائن اللہ نے بنایا ہے، خود کہتا ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے جوڑے بنائے، انسانوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، جانوروں کے بھی جوڑے بنائے. تو بنانے والا اللہ ہے، تو جب اس نے بنایا ہے تو نرم و نازک کس کو بنایا؟ انڈور چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ویسا تخلیق کیا ہے. جبکہ یعنی کہ خواتین جو ہیں صنف نازک ہیں، نرم و نازک ہیں. گھر کے اندر وہ جو کام چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں گھریلو، اس کے لیے بالکل آئیڈیل پرسنالٹی بنائی ہے، اس کے لیے بالکل فکس ہے. یعنی خواتین اس پورے انوائرمنٹ کے اندر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. گھر کی زندگی عورت سے بہتر کوئی نہیں چلا سکتی، لیکن باہر کی زندگی کو چلانے کے لیے اللہ نے مردوں کو بنایا، سخت جان بنایا، طاقتور بنایا. ان کے ساتھ، خواتین کے ساتھ کچھ بیماریاں لگا دیں کچھ دنوں کے لیے تاکہ وہ نہیں نکل سکتی. ان کا اسٹرکچر ہے، چونکہ انہوں نے امانتیں رکھنی ہیں، اس کا ایک مرحلہ ہے. وہ بچے کی پیدائش میں وہ جو اگر نہ ہوتا تو بچہ وہ اپنے مادر یعنی بطن مادر کے اندر غذا کیسے لیتا، اس غذا کا انتظام پہلے کیا گیا ہے.
یہ بھی اللہ نے اسٹرکچر بنایا. ڈیزائن پر غور کیجئے. تو اب ڈیزائن پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو انڈور کے لیے بنایا وہ انڈور کے لیے سوٹیبل ہے, اور جس کو آؤٹ ڈور کے لیے بنایا وہ پرابلمس کب ہوں گی؟ جب آؤٹ ڈور والے کو انڈور کر دیں آپ اور انڈور والے کو آؤٹ ڈور کر دیں, مسئلہ پیدا ہو جائے گا. میں آپ کو کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ سمجھیے گا. آج بھی اس وقت سائنسی اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر آج بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سرد ممالک کے لیے بنائی جاتی ہیں, بعض چیزیں گرم ممالک کے لیے بنائی جاتی ہیں. سرد ممالک کی چیزیں گرم ممالک میں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں, گرم ممالک کی چیزیں سرد ممالک میں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. کار ہے, کار کے جو بنائے جاتے ہیں نیچے ٹائرز ہیں, سرد ممالک کے ان کا ڈیزائن, ان کا مٹیریل چینج ہوتا ہے. گرم ممالک کے لیے ہیٹ ہوتا ہے, گرم ہوتے ہیں. ٹھنڈے ممالک میں برف ہوتی ہے, وہاں کے ٹائر کا اسٹرکچر چینج ہوتا ہے, ان کا جناب مٹیریل چینج ہوتا ہے, گرم ممالک کا چینج ہوتا ہے. اگر مصنوعات کی بات کی جائے تو پھر کرنٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو یو کے اندر 110 یوز کیا جاتا ہے, لیکن جب آپ یہاں پر آئیں, مڈل ایسٹ کے اندر آئیں, پاکستان میں, افغانستان میں اور انڈیا کے اندر آئیں تو 220 چلتا ہے. تو دیکھیے وہاں کا ڈیزائن اس کے لیے, یہاں کا ڈیزائن ادھر کے لیے. اب دونوں ڈیزائنوں کو ادھر سے ادھر کر دیں گے, کیا ہوگا؟ اگر آپ 110 والے کسی بھی ایک کیا کہتے ہیں گیجٹس کو لے لیجئے, یا کسی بھی آپ ایک ٹیکنیک کو لے لیجئے یا موٹر کو لے لیجئے, اس میں آپ 220 ڈال دیں, کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا. یہ بھی آج لاجیکل بات سمجھ آتی ہے کہ آپ اگر ڈیزائن بھی چینج کرتے تو مسئلہ ہو جائے گا. جب بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کی, تو میں آپ سے یہاں تو آگے بڑھ کے اور باتیں عرض کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے کہ جو مرغی آپ کھاتے ہیں, مرغی جو آپ کھاتے ہیں, اس اعتبار سے بھی دیکھیے گا کہ دوائیں ہیں نا, دوائیں, تو جو ان ممالک میں, ویسٹرن کی جو ممالک ہیں, وہاں پہ سلو ڈوز پاور کے اعتبار سے کم پاور والی ادویات بھی وہاں پہ جسموں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. لیکن ان ممالک میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں, یہاں پر ہیوی ڈوز ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ ہم اسٹارٹ ہی سیکنڈ جنریشن سے تھرڈ جنریشن سے کرتے ہیں. وہاں پر فرسٹ جنریشن ہی وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, ان کا جسم اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے. وہاں کی ادویات یہاں پہ لائیں گے تو بالکل استعمال میں نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انسانوں نے کیا کیا. انسانوں کا مسئلہ آیا کہ انسانوں نے جب پورے ترتیب کو بدلا, خراب کیا, تو انسانوں کے باڈی کے اندر جو یعنی کہ جو تبدیلیاں آئیں, اس تبدیلی کی وجہ سے یہ پورے کے پورے نظام عالم میں ایک تبدیلی آ گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ جو آپ جو چکن کھاتے ہیں, اس چکن کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز آتی ہیں. یعنی یہ ضروری بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ چکن جو ہے اس کو ہٹا دیں گے تو میرے خیال میں پھر یہ جو آپ کا جو گوشت ہے نا گائے کا, یہ جس کا ذکر کیا گائے کا یا بکری کا گوشت ہے, یہ 5000 کلو بھی نہ ملے تو یہ بیلنس, کیونکہ آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے, 8 ارب سے زائد کی آبادی ہو گئی ہے, کھانے پینے کی اشیاء چاہیے ہوگی, تو اب آپ اس نیڈ کو کیسے پورا کریں گے؟ تو لہٰذا یہ بحث کرنا بیکار ہے کہ بھائی جو ہے چکن کھانا جائز ہے ناجائز ہے. جائز ہے جبھی تو علماء نے فتوے نہیں دیے. اب اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ کیا اس کو جو بنایا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے؟ ہاں ہے, بالکل ہے. ایک بڑا بین فرق ہے. وہ بین فرق کیا ہے کہ جو ویسٹرن کے جو لوگ ہیں, جو اس کو پولٹری فارم جو انڈسٹری ہے وہاں پر, اور پاکستان یا اس علاقے کے جو لوگ ہیں, ان میں ایک بڑا فرق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب مرغی وغیرہ لے کر نکلتے ہیں نا یہ ٹرکوں پر, تو اس کے اوپر ترپال نہیں ہوتا. وہاں والے ترپال وغیرہ بڑے مینج کر کے چیزوں کو لے کر جاتے ہیں, اور اپنے جو آڑتی ہوتے ہیں وہ بازاروں تک جاتے ہیں, پھر بازار سے پھر وہ اپنے مارکیٹوں تک جو ہے وہ آتی چیزیں 3-4 مراحل سے گزرتے ہوئے, اور پھر گھروں تک آتی ہے. تو دیکھیں وہ اس کو پیک کر کے, اب جب آپ کھلے علاقے سے لے کر, یہ پولٹری فارم سے لے کر ان مرغیوں کو لے کر جائیں گے تو ان کے جسم میں بعض کے پر نہیں ہوتے, تو ہوائیں چلتی ہیں کھلے علاقے میں, ٹھنڈی ہوائیں, تو بہت سی مرغیاں مر جاتی ہیں. اگر ان پہ ہوائیں لگیں تو ترپال ڈال دیا جاتا ہے, پیک کر دیا جاتا ہے, تو پھر وہ اپنے مقام تک بالکل جاندار حالت میں پہنچ جاتی ہیں. یہ وہاں پر اہتمام ہے, آپ کے یہاں اہتمام نہیں ہے. آپ کیا کہ کھلے جناب نکل رہے ہیں, سردی ہو رہی, ٹھنڈ ہو رہی ہے, اس کے جسم میں پر بھی نہیں ہے. اب اس کو جناب زندہ رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ جب نکلتے ہیں اس کو یعنی کیا کہتے ہیں, جتنے بھی ٹرکوں والوں کو دینے سے پہلے تو اس کو ہیوی ڈوز اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. جب ہیوی ڈوز دیا, نتیجہ کیا نکلا کہ دیکھیں اس علاقے کے لوگوں کے باڈی کے جو ریکوائرمنٹ ہے چینج کیسے ہو رہی ہے, یہاں کے لوگوں کی باڈی کی ریکوائرمنٹ چینج کیسے ہو رہی ہے, کہ جب آپ نے وہ چکن کھایا تو آلریڈی وہ جو ہیوی ڈوز تھا اس کے ذریعے آپ نے اس ڈوز کو اپنے اندر ڈال لیا.
اب جب ڈال دیا تو آپ کا جو باڈی ہے وہ اس ڈوز کو ایکسیپٹ کرتی ہے. اب جب آپ دوائیں کھائیں گے تو دوائیں جو ہیں وہی اثر کریں گی جو اس کو میچ کریں گی. اب اس سے سلو پاور جو ہوگی وہ میچ نہیں کرے گی, اس سے ہائی پاور میچ کرے گی. تو دیکھیے آپ, میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ دوائیں بھی جن علاقوں کے لیے بنائی گئیں وہ دوسرے علاقوں میں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. آگے بڑھ کے میں ایک اور عرض کرتا ہوں تاکہ تھوڑی بات میری اور کھل جائے. حضرات, آپ اپنے اندر دیکھیں یہ دوائیں کیسے اثر کرتی ہیں. قدرت کا نظام دیکھیے آپ, سبحان اللہ. آپ کے اندر ایک جگر ہے, جگر کو کہتے ہیں یہ سیکنڈ مائنڈ ہے, یہ دوسرا مغز ہے. یہ جو آپ کے برین ہے نا, برین ڈیسیجن لیتا ہے, بتاتا ہے کہ ہاتھ ایسے چلاؤ, بتاتا ہے یہ بولو, بتاتا ہے ایسے دیکھو, بتاتا ہے یہ سنو. یہ آپ کا دماغ ہے. اسی لیے نیرو جو سرجن ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ دماغ کے اعتبار سے اگر وہ اس کے صحیح یعنی کہ انڈیکیشنز نہیں جا رہے ہوں گے, سگنلز نہیں جا رہے ہوں گے, انسان کے اعضاء جو ہیں وہ کام نہیں کریں گے. آپ کے اندر ایک جگر ہے, اس کو بھی سیکنڈ برین کہا جاتا ہے, دوسرا دماغ کہا جاتا ہے. بسا اوقات یہ جو آپ کا جو جگر ہے نا آپ کے اندر, یہ خود بخود یعنی یہ جو ہاتھ ہے نا, یہ دماغ کے یعنی جو سگنلز ہیں اس کے بغیر کام نہیں کرے گا. لیکن یہ جو آپ کا اندر جگر ہے یہ خود بخود کبھی کبھار یہ ڈیسیجن لے لیتا ہے. اس کو دوسرا دماغ کہا گیا ہے. یہ کیا چیز ہے آپ کے اندر, یہ جگر کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں یہ جو جگر ہے نا, اس کو قدرت نے کائنات کی ہر تصویر دی ہوئی ہے. اس کی میموری جو ہے نا, میموری بہت اسٹرانگ ہے. دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اس کی تصویر اس جگر کے پاس ہے. جگر کا کام کیا ہے کہ کوئی چیز بھی آپ کھاتے ہیں نا تو وہ جگر نے کرنا کیا ہوتا ہے, یہ چیک پوسٹ ہے. کیا ہے یہ؟ ہمارے اندر ایک چیک پوسٹ ہے. اس کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز آپ اندر ڈالیں گے کھانے کی شکل میں, گندم ڈالیں گے, زیتون ڈالیں گے, انار ڈالیں گے, یا گندم ڈالیں گے, چاول ڈالیں گے, جو اللہ نے دنیا میں بنائے کھانے کے لیے, اس کی تصویر موجود ہے. وہ جیسے اندر جائے گی نا وہ میچنگ کرے گا اور اندر ایکسیپٹ کر لے گا, اور جس کی تصویر میچنگ نہیں ہوگی اس کو باہر کر دے گا. یہ جو وومٹ ہے, وومٹنگ, اور یہ جو ڈائریا ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ وہ جگر نے جو ایکسیپٹ نہیں کیا وہ باہر کر دیتا ہے. یہ بیماری نہیں ہے, وہ تو نکل جاؤ بھائی, ہماری چیز میچ نہیں کر رہی. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ڈاکٹرز نے کیا کیا, ڈاکٹرز کی دنیا کے اندر جب آپ آئیں گے تو ڈاکٹرز دواؤں کا استعمال کیسے کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر جو چیز جائے گی. مثال کے طور پہ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں میں. ایک چیک پوسٹ ہے, اور چیک پوسٹ پہ آپ سے کہا گیا, وہاں پہ 2 پولیس والے رکھے گئے. ان 2 پولیس والوں سے کہا گیا کہ بھائی آپ نے جتنی گاڑی ہے نا, یہ تصویر دے دی گئی, یہ بندہ جب آئے گا نا اس کو آپ نے علیحدہ کر دینا ہے, اس کو پکڑ لینا ہے. چیک پوسٹ پہ کھڑے ہو گئے, گاڑیاں آ رہی ہیں آ رہی ہیں آ رہی ہیں آ رہی ہیں, وہ دیکھتے رہتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی جو چور ہوگا وہ کیا کرے گا, وہ پیچھے سے کئی گاڑیاں زیادہ بھیجے گا. یعنی کہ جو ایک فلو میں جو چل رہی تھی نا چیزیں, تو ایک کے بجائے 10 گاڑیاں ایک ساتھ آئیں گی. اب جناب وہ جو 2 ہیں وہ دیکھتے دیکھتے بس ایک ایسے نکل جائے گا. توجہ طلب بات ہے. اب اس کی آنکھ سے جو بچ کے چیک پوسٹ سے جو چیز نکلی ہے نا, وہ کیسے نکلی کہ پیچھے سے فلو بڑھا دیا. ایسے ہی ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ چونکہ تصویر دواؤں کی اس جگر کے پاس نہیں ہے, یہ تو آپ نے بنائی ہے, اب وہ تصویر تو موجود نہیں ہے. اب جتنا ڈوز دینا ہے اس کا ڈبل ڈوز دیتے ہیں. وہ ڈبل ڈوز جب ہم کھاتے ہیں نا تو اب ڈوز زیادہ آیا, اب جگر پہچانتا رہا, آدھا ڈوز اندر ہی چلا گیا. لیجئے صاحب, اب آپ کا اندر طبیعت دواؤں کی وجہ سے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. اب جب ایسے اب ایک اور بات عرض کروں گا, قابل توجہ ہے. بسا اوقات کیا کرتے ہیں آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب دوا تو بڑی اچھی دی تھی, 1 ہفتے 2 ہفتے تک کھایا تھا, آرام ملا, اب اس دوا سے آرام نہیں ملتا. کہتے یا نہیں کہتے ہیں؟ اب مزہ نہیں آ رہا, یہ دوا جو ہے نا کام نہیں کر رہا. کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ جگر اس تصویر کو اپنے اندر ایڈجسٹ کر چکا ہوتا ہے, اب وہ دوا استعمال نہیں ہوتا, اس کو بھی باہر کر دیتا ہے. تو اب ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر جو ہے اسی دوا کے کوئی قریب کے دوسری چیز دیتے ہیں تاکہ جناب وہ دوا جو ہے دوبارہ اثر کرے. جب آپ دوا کھاتے ہیں دوسری والی کھاتے ہیں پھر اثر انداز شروع ہو جاتا ہے.
یہ دنیا ہے. ایسے ریسرچ اور تحقیقات آگے بڑھی ہے اور انسان، میرا موضوع یہ تھا نہیں لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھیے چیزیں ایکسیپٹ وہی ہوتی ہیں جو جس جگہ کے لیے بنائی گئی ہیں. جو چیز وہاں کی نہیں ہوگی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. عورت کو اللہ نے گھر میں گھر کے لیے بنایا, اللہ نے مرد کو باہر کے لیے بنایا. آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ دنیا چاہتی ہے کہ عورتوں کو باہر نکالا جائے. جب وہ عورت باہر نکلے گی, صنف نازک ہے, تو مسائل پیدا ہوں گے. ان مسائل کے لیے قرآن کریم فرقان حمید نے ذمہ داری لگائی احادیث طیبہ کے ذریعے سرکار کے, کہ مرد کی ذمہ داری نان نفقہ سکنا. کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے. اب دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہیں سے کچھ بحث اور بھی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی عورت جو ہے نا, عورت, مرد اور عورت, ان کی شادی پر بھی اعتراضات شروع کر دیے. پر کم عمر میں شادی نہ کریں. آپ کے یہاں آوازیں آتی ہیں؟ میں ایک بہت ہی زبردست دلیل دے کے اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتا ہوں. مجھے ایک بات سمجھا دیجیے آپ. جب لڑکی 15 سال کی ہوتی ہے, 18 سال کی ہوتی ہے, نکاح کرتے ہیں ہمارے یہاں شور کیا جاتا ہے کم عمر کی. بلکہ آپ کے سندھ کے اندر 18 سال سے کم عمر, 18 سال کو بالغ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ بالغ کہا ہے. توجہ چاہوں گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کا دین دین کامل ہے, رسول اللہ انسان کامل ہیں. انسان کامل کا مطلب جن کی عقل تمام ہے, مکمل عقل کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے. ان کا گھرانہ ہے, ان کے گھرانے کے اندر ان کی بیٹی پیدا ہوتی ہے. بیٹی کو رسول اللہ نے پالا ہے. 2 روایت پیش کرتا ہوں. ایک روایت کے مطابق 15.5 سال, ایک روایت کے مطابق 18 سال. 18 سال کی عمر میں یا 15.5 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے. یہ نکاح بروایت پہلے آسمان پر اللہ نے حضرت علی کے ساتھ پڑھایا. اس کے بعد زمین پر حکم ہوا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, فاطمہ کا نکاح علی سے کیا جائے. حضور نے پھر زمین پر فاطمہ کا نکاح علی سے کیا. سوال ہے کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کم عمر کی شادی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو کہنے کا یہاں پر جواز کہاں سے لایا جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے اس بندی کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا 15.5 سال کی عمر میں یا 18 سال کی عمر میں, اٹ مینس کہ یہ ہر لحاظ سے ایک کامل نکاح تھا. یہ عمر آئیڈیل عمر تھی. اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہوتی, کمزوری ہوتی, تو کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کی صاحبزادی, جو چہیتی صاحبزادی ہے, اس ایج کے اندر نکاح نہ کرتا. اخلاقی اعتبار سے بھی آئیڈیل عمر ہے, ٹھیک ہے, اور انسان کے فزیکلی اعتبار سے بھی آئیڈیل عمر ہے, اور اللہ رب العزت نے اس کو پسند کیا. آج کیا کہتے ہیں؟ نہیں, لڑکیاں جو ہیں پہلے گریجویٹ کریں گی, انٹر کے بعد گریجویٹ, تو ماسٹر, تو کمانے لگیں گی, پھر کریں گی. میں عرض کروں کہ میں ایک جگہ پروگرام میں تھا, تو ایک عالم دین صاحب انہوں نے ذکر کیا, کہا کہ یہ حدیث مبارکہ بیان کیا. تو ایک شخص آیا تھا باہر ویسٹرن سے, اس نے جو ہے انگلش میں کچھ کوشچنس کیے, تو ان کے ساتھ کوئی دوسرے تھے, انہوں نے کہا اس کیا پوچھتا ہے؟ کہہ رہے کہ آپ نے جو بیان کیا نا 18 سال 15.5 سال, تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے یورپ کے اندر ایک باقاعدہ تحریک چل رہی ہے کہ لڑکیوں کی جو شادی کی جو عمر ہے وہ 27 سال سے پہلے نہ کی جائے. میں کتنے چیلنجز آپ کو ذکر کروں, چیلنج در چیلنجز. اب وہ 27 سال کیوں کہتے ہیں کہ 27 سال کی جو عمر کا شادی کا کہا ہے, تاکہ اس عمر تک جو لڑکیاں ہیں وہ بچوں کی ولادت کے قابل نہیں رہیں گی. ٹپیکل ان کے اندر جو ہے کچھ چیزیں چینج ہو جائیں گی, کنسیو نہیں کر سکیں گی. نتیجتاً کیا ہوگا کہ بچوں کا مسئلہ ہوگا, ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, بحران کھڑا ہو جائے گا دنیا کے لیے. اور تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ کہہ گیا, اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 27 سال کی عمر کی عورت ہوگی تو بھائی وہ کمانے والی ہوگی, تو جب وہ کمائے گی تو شوہر کو عزت کہاں سے دے گی؟ وہ عزت جو عورتیں کماتی ہیں بالعموم ایسا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو عزت, تو بس یہ 2 خرابیاں, کہ ایک بچوں کی ولادت میں ایک مرحلہ کھڑا کر دیا جائے دنیا کے لیے, اور دوسرا شوہروں کی جو تعظیم و تکریم نہیں ہے اس کے لیے مرحلہ کھڑا کر دیا جائے. میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا وہ بہت ہی آسان انداز میں کیا کہ جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بائی اسٹرکچر ڈیزائن کے اعتبار سے جس کو گھر کے لیے بنایا ہے وہ گھر کے لیے سوٹیبل ہے, اور جس کو باہر کے لیے بنایا وہ باہر کے لیے سوٹیبل ہے. ایک اور موضوع دوں گا, آخری موضوع آج کے حوالے سے جس پر اعتراض ہے, اس اعتراض کو جو ہے جواب دیتے ہوئے میں آج اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, مکمل کرتا ہوں.
آخری رکوع جو پڑھا گیا آج جو سورہ انعام شریف میں، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک بات کہی گئی ہے اور یہ بات کئی پیغمبروں نے قرآن کریم میں اسے کوڈ کیا ہے، قرآن کریم میں بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ قل ان صلاتی و نسکی، اس سے پہلے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ فرمائیے بے شک مجھے پہنچا دیا ہے میرے رب نے سیدھی راہ تک، دین قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی دین مستحکم جو ملت ابراہیم ہے، جو باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف مائل تھے. ما کانا من المشرکین، وہ نہیں تھے وہ مشرکوں سے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرمائیے بے شک میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، لا شریک لہ، نہیں کوئی شریک اس کا، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس پہ اعتراض ہے اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. پیچھے سے موضوع چل رہا ہے قل، اے محبوب فرما دیجئے، تو محبوب فرما دیجئے موضوع کا تعین ہو رہا ہے. یہ بات کہنے والا کون ہے کہ میں مسلمان ہوں پہلا؟ کون ہے؟ یہاں پر اللہ کہتا ہے اے حبیب فرما دیجئے، اور پھر آقا دو جہاں فرمایا وہ امرت وانا اول المسلمین، مجھے حکم ہوا ہے میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اتنی بات آپ سمجھ گئے، صرف ترجمہ کرتے کرتے اتنی بات آپ سمجھ گئے کہ اس موضوع میں اللہ کے رسول نے کہا میں پہلا مسلمان ہوں. اب غیر مسلم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن میں تضاد ہے. قرآن کے کیا ہے؟ تضاد ہے. اس آیت کریمہ کو پکڑ کر کے کہتے ہیں قرآن میں تضاد ہے، اور جس میں تضاد ہوگا وہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، وہ چیز جو ہے وہ عیب دار ہوگی. آپ کہتے ہیں قرآن میں تضاد نہیں ہے. تو ہم نے کہا بھائی کیسے تضاد ہے؟ کہنے لگے یہی جملہ تو حضرت ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پہلا مسلمان ہوں، اور آپ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں میں پہلا مسلمان ہوں. تو تضاد نہ ہو گیا؟ سمجھ آ رہی بات؟ نہیں، تضاد نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا بھائی، ہمت کرو تھوڑا یار، پریشان ہو جاتے ہو. وہ کہتے ہیں تضاد ہے، ہم کہتے ہیں تضاد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیسے تضاد نہیں ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں میں پہلا مسلمان ہوں. میں نے کہا ٹھیک کہا ہے. تو کہتے ہیں یہ کیسی بات ہو گئی؟ ابراہیم کہتے ہیں میں پہلا مسلمان ہوں. ہم نے کہا ٹھیک کہا ہے. تو کہا پھر آپ کے نبی نے بھی کہا ہے کہ میں پہلا مسلمان ہوں. ہم نے کہا انہوں نے بھی ٹھیک کہا ہے. تو بھائی دونوں کیسے ٹھیک کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے امت کے درمیان میں وہ پہلے مسلمان ہیں. تو بات تو ٹھیک ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آج کے لیے ان کی بات کہی جا رہی ہے؟ تو اس میں کیا تضاد ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر اس کو عمومی معنی میں لیا جائے، عمومی معنی میں لیا جائے تو ہمارے نبی، کیونکہ ہر پیغمبر، توجہ، ہر پیغمبر جب اپنے امت کی طرف آتا ہے تو وہ پہلا مسلمان وہ نبی ہوتا ہے. جبھی تو وہ نبی پہلا مسلمان ہوگا تو وہ دعوت دے گا نا. تو اس میں کیا تضاد ہے بھائی؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ قرآن کریم پہ اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کا جواب بھی ہے. اور حقیقی معنی میں بھی لیا جائے گا تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ رسول اللہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. چونکہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، پھر ہم کہیں گے روایات ہمارے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے، اور تم کر بھی نہیں سکتے، چونکہ تم بگ بینگ تھیوری سے پہلے تو جا ہی نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں اس سے پہلے روشنی تھی، وہ کہتے ہیں اس سے پہلے روشنی تھی. ہم نے کہا وہ روشنی کیا تھی تم بتاؤ. ہمارے ذخیرہ احادیث میں موجود ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کو نور کو پیدا کیا. یہ روایت میں موجود ہے نا، یہ روایت میں موجود ہے نا. تو جب یہ روایت میں یہ حقیقی معنی ہے، تو جو پہلا نور ہے اور وہ جب اللہ کے سامنے سجدہ کرے تو پہلا مسلمان کون ہوا؟ رسول اللہ ہوئے. تو یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا قرآن پہ جتنے اعتراضات آتے ہیں ان کے جوابات علماء نے دیے ہیں، اور آج کے نہیں تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ صدیوں پہلے ہمارے علماء مفسرین نے اس پر کلام کیا، جب جب اعتراض ہوتا رہا جواب دیتے رہے. آج بھی انشاءاللہ ہم تمام چیلنجز قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تم جتنے اعتراض ہے سب جمع کرو، لاؤ، زندگی بھر لاتے رہو گے، قیامت تک لاتے رہو گے، اور انشاءاللہ عاشقان رسول، عاشقان قرآن، قرآن کریم پر اٹھنے والے ہر اعتراض کا جواب قرآن ہی سے دیتے رہیں گے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن ہمارا چیلنج ہے کہ تم قرآن جیسی ایک آیت بنا نہیں سکتے. یہ چیلنج آج بھی ہمارا موجود ہے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہمارے لیے، ہمارے سینے کو، ہمارے ذہنوں کو قرآن کے علم کے لیے کھول دے، قرآن کے تعلیم کے لیے کھول دے. یا اللہ جو یہ مسلمان عاشقان قرآن، عاشقان رسول تشریف لاتے ہیں، اللہ ان کو استقامت عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی برکتیں عطا فرما، قیامت میں شفاعت
قرآن کی عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔